الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے حج اور عمرہ کے ارکان اور مناسک پوری طرح ادا کیا کرو۔ تو میرے معزز اور مکرم دینی بھائیوں، اب چلتے ہیں عمرہ مکمل ہونے کے بعد مکہ معظمہ کا قیام۔ عمرے کی تکمیل کے بعد تمتع والا حاجی حلال ہو جاتا ہے۔ اب مکہ معظمہ کے قیام کو غنیمت خیال کریں اور زیادہ سے زیادہ طواف، حرم میں نماز باجماعت اور تلاوت اور اذکار کا اہتمام رکھیں۔ یہاں ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 گناہ ملتا ہے۔ آج کل بھیڑ اور ازدحام کے زمانے میں حرم مکہ میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط بکثرت ہوتا ہے، اس لیے مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے قبل یہ ضرور خیال کر لیں کہ آپ کے دائیں بائیں یا سامنے محاذات میں کوئی عورت تو جماعت میں شریک نہیں ہے۔ ان تینوں میں کوئی ایک بات بھی پائی گئی تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نیز اپنی خواتین کو بھی سمجھا دے کہ یا تو وہ اپنی قیام گاہ ہی پر نماز ادا کریں، اور اگر حرم میں آئے تو عورتوں کے مخصوص حصوں میں ہی نماز پڑھے جو تقریباً ہر طرف پیچھے کی جانب خاص کیے گئے ہیں۔ اگر چاہے تو اس درمیانی زمانے میں آپ نفلی عمرے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں حدود حرم سے باہر تنعیم، مسجد عائشہ یا جعرانہ وغیرہ جا کر احرام باندھنا ہوگا۔ تاہم تمتع کرنے والے حجاج کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ حج سے قبل الگ سے کوئی عمرہ نہ کرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ طواف کا اہتمام رکھے۔ البتہ حج کے بعد جتنے چاہے عمرے کر سکتے ہیں۔ اب دوستو بزرگوں، مینا کے لیے روانگی یوم الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کی رات ہی سے مینا کی روانگی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے آپ 7 ذی الحجہ کی شام ہی سے احرام وغیرہ کی تیاریاں مکمل کر لیں تاکہ معلم کی بسوں کے نظام کے مطابق آپ مینا جا سکیں، کیونکہ ناواقف اور نا تجربہ کار لوگوں کے لیے معلم کی بسوں کے بغیر مینا کی قیام گاہ پر پہنچ پانا بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔ البتہ جو حضرات واقف کار اور تجربہ کار ہیں وہ اطمینان سے 8ویں تاریخ کی صبح کو فجر کی نماز کے بعد مینا روانہ ہو سکتے ہیں۔ حج کا احرام اگرچہ مکہ معظمہ میں اپنی قیام گاہ پر بھی باندھا جا سکتا ہے، لیکن اگر سہولت ہو تو مسجد حرام میں جا کر نیت اور تلبیہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور مینا جاتے وقت ایک جوڑا کپڑا، لوٹا، چٹائی، چھتری اور پانی کا تھرمس اور کچھ کھانے کی خشک چیزیں، بسکٹ، نمکین وغیرہ جیسے ضروری سامان لے لے، زیادہ بوجھ نہ کرے۔ اور مینا میں 8ویں تاریخ سے 9ویں تاریخ کی صبح تک مقیم رہ کر 5 نمازیں ادا کرنا مسنون ہے۔ مینا میں اب خیمے آگ پروف عمدہ بن گئے ہیں، جن میں کولر کا بھی انتظام ہے، مگر یہ سب یکساں معلوم ہوتے ہیں، اس لیے حجاج کرام اپنے خیمے کی پہچان اچھی طرح کر لیں اور اپنے خیمے سے زیادہ دور نہ جائے، ورنہ گم ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ اور اپنا تعارفی کارڈ ہر وقت ساتھ رکھے۔ خیموں میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہونے دے، بلکہ درمیان میں چادر ڈال کر دونوں کے حصے الگ کر دے، یہ بہت ضروری امر ہے۔ اور ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی نماز فجر سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے 1 مرتبہ تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا واجب ہے۔ اب دوستو بزرگوں، ہم آتے ہیں، آیا یہ ہے کہ ہم نماز قصر کریں یا پوری پڑھیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔
تو مینا اور عرفات میں نمازیں پوری پڑھے یا قصر کرے، اس مسئلے پر بڑی بحث جاری ہے، لہذا اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے ہند و پاک اور حرمین شریفین کے بہت سے معتبر علماء اور مفتیان اکرام کی رائے یہ ہے کہ اب مینا اور مزدلفہ کے مقامات مکہ معظمہ کی آبادی سے متصل ہونے کی وجہ سے قصر اور اتمام کے معاملے میں مکہ معظمہ سے ملحق ہو گئے ہیں، لہذا مینا اور مزدلفہ کا قیام مکہ سے الگ نہیں سمجھا جائے گا، اور جن حجاج کی مکہ معظمہ آمد سے لے کر واپسی کی مدت 15 دن یا اس سے زائد ہو رہی ہو اور ان مقامات میں پوری نماز ادا کریں گے، اور جن کی مدت قیام 15 یوم سے کم ہے وہ قصر کریں گے۔ ہمارے نزدیک احتیاط اور سہولت اسی قول پر عمل کرنے میں ہے، اس لیے اس کے مطابق عمل کریں۔ تفصیلی دلائل مینا کے مسائل کے ضمن میں دیکھی جائیں گی انشاءاللہ، اور جن کو اس قول پر شرح صدر نہ ہو ان سے بحث اور مناظرہ نہ کریں، بلکہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ اب آتے ہیں عرفات کے میدان کی طرف۔ تو دوستو بزرگوں، 9 ذی الحجہ کو معلم کی بسیں رات ہی سے عرفات لے جانی شروع کر دیتی ہیں۔ معلم کی بسوں میں اگر جگہ نہ ملے تو پرائیویٹ ٹیکسیوں سے بھی عرفات جا سکتے ہیں، اور ہمت ہو تو پیدل بھی جا سکتے ہیں، پھر عرفات کی حد میں جہاں بھی جگہ ملے ٹھہر جائے۔ معلم کی سواری کے بغیر اپنے معلم کے احاطے تک یعنی حد تک پہنچنا وہاں بہت مشکل ہوتا ہے۔ عرفات جاتے وقت نہایت ذوق اور شوق کے ساتھ تلبیہ کا ورد کرے، اور عاشقانہ انداز اور کیفیت اور مستی کے عالم میں رحمت خداوندی کے امیدوار بن کر عرفات کا قصد کرے، کیونکہ آج ہی کا دن پورے حج کا ماحصل ہے۔ عرفے کا وقوف جو فرض ہے وہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اس لیے زوال سے پہلے ہی پوری تیاری کر لے تاکہ بعد میں کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ آج کے دن جو لوگ مسجد نمرہ میں امام عرفات کے پیچھے نماز پڑھیں وہ تو ظہر اور عصر دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں ادا کریں گے، مگر جو حضرات اپنے اپنے خیموں میں یا قیام گاہوں میں انفرادی یا اجتماعی نمازیں پڑھیں ان کے لیے دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ضروری ہے، اس مسئلے کا خاص خیال رکھا جائے۔ معلوم ہوا ہے کہ آج کل امام عرفات نجد سے تشریف لاتے ہیں اور وہ مسافر رہتے ہیں، اور عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں قصر پڑھاتے ہیں، لہذا جو حجاج کرام آج کے دن مسافر ہے وہ تو امام صاحب کے ساتھ ہی سلام پھیر دے، اور جو حجاج مقیم ہیں وہ دونوں نمازوں میں امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں، اور غروب آفتاب تک عرفات میں قیام کرنا واجب ہے۔ وقوف عرفات کا پورا وقت دعا، ذکر، تلبیہ اور دیگر عبادات میں گزار دے۔ البتہ جو لوگ امام عرفات کے ساتھ جمع بین الصلاتین کر چکے ہیں وہ اب کوئی نماز نہ پڑھے، اور خیموں میں رہنے والے حضرات ظہر سے عصر کی درمیان جتنی چاہے نفل نمازیں، صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے قیمتی لمحات سستی میں ہرگز ضائع نہ کرے۔ غروب سے کافی پہلے ہی معلم کے آدمی حاجیوں کو بسوں میں بٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بس میں بیٹھ بھی جائے تو ذکر اور اذکار اور دعاؤں سے غافل نہ ہو۔ یہ بسیں غروب سے پہلے عرفات سے نہیں نکل سکتی، اس لیے اپنی سیٹوں پر بیٹھے بیٹھے دعائیں، تلبیہ، اذکار میں مشغول رہیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ بہت قیمتی اور بہت اہتمام کے ساتھ ان اوقات میں دعا و ذکر کرنے کا خوب اہتمام کریں۔ غروب ہونے اور رات آ جانے کے باوجود عازمین حج عرفات میں مغرب کی نماز نہیں کریں۔ غروب ہونے اور رات آ جانے کے باوجود عازمین حج عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہیں کریں گے۔
اب آتے ہیں ہم مزدلفہ کی روانگی کی طرف۔ تو دوستو بزرگوں، سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کو روانگی ہوگی۔ اب جب بھی آپ مزدلفہ پہنچیں تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ اگر عشاء کے وقت سے پہلے مزدلفہ پہنچ جائے تو انتظار کرے، جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو مغرب اور عشاء ادا کرے، اور اگر مغرب یا عشاء مزدلفہ پہنچنے سے پہلے پڑھ لی تو مزدلفہ پہنچ کر دوبارہ وہ نمازیں پڑھنی ہوگی۔ البتہ اگر فجر ہو گئی تو اب قضا واجب نہیں ہے۔ ان دونوں نمازوں کا جمع کر کے پڑھنا سب پر ضروری ہے، خواہ اکیلے نماز پڑھے یا امام الحج کے ساتھ۔ اور آج کل ازدحام یعنی گردی اور بھیڑ کی وجہ سے عرفات سے مزدلفہ جانے میں ٹرافک کا نظام معطل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات پوری رات بس میں بیٹھے گزر جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ ہمت رکھتے ہو وہ پیدل کے راستے طریق المشاط سے مزدلفہ جائے تو وقت پر پہنچ جائیں گے۔ تاہم مزدلفہ میں داخلے کے قریب بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں مزدلفہ ہے اور وہیں پڑاؤ کر کے نمازیں شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہیں تھک ہار کر سو جاتے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں ایسے واقعات بکثرت پیش آئے ہیں، اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جب تک مزدلفہ کے بورڈ نظر نہ آ جائے اس وقت تک آگے بڑھتے رہیں، اور جب مزدلفہ کی حدود میں آنے کا یقین ہو جائے جب ہی قیام کریں۔ مزدلفہ کی یہ رات بہت ہی متبرک ہے، بعض علماء نے اسے شب قدر سے بھی افضل بتایا ہے، اس لیے اس رات میں تھکان کے باوجود عبادت کرنا بہت زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے، اسے محض سو کر ضائع نہ کریں۔ حنفیہ کے نزدیک وقوف مزدلفہ کا اصل واجب وقت ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان ہے، اس لیے اول وقت فجر کی نماز پڑھ کر جتنی دیر ہو سکے مزدلفہ کا وقوف کریں، اور الحاح وزاری کے ساتھ یعنی بہت انکساری اور آہوازاری کے ساتھ دعا میں مشغول رہیں۔ مزدلفہ میں قبلے کی تعین کے لیے حکومت نے جا بجا بورڈ لگائے ہیں، ان کا لحاظ کریں۔ مزدلفہ میں شیطان کی رمی کے لیے چنے کے دانے کے بقدر کنکریاں جمع کر لیں اور انہیں پانی سے دھو کر پاک کر لیں۔ مزدلفہ سے واپسی 10 ذی الحجہ کو وقوف مزدلفہ کے بعد منا کے لیے روانگی ہوگی۔ مزدلفہ سے منا کے لیے بسوں سے سفر کرنے کے بجائے پیدل آنے میں زیادہ سہولت ہے، اس سے آپ کا وقت کافی بچ جائے گا۔ دوبارہ منا پہنچ کر سب سے پہلا عمل آخری جمرہ بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ اب الحمدللہ جمرات پر 5 منزلہ زبردست عمارت بن چکی ہے، اور حکومت کی طرف سے آمد و رفت کے راستے الگ الگ کر دیے گئے ہیں، اسی لیے اس میں بے مثال سہولت ہو گئی ہے۔ اس لیے جیسی سہولت اور ہمت ہو اس کے مطابق کنکری مارنے کا نظام بنائے، اور جتنی جلد اس عمل سے فارغ ہو جائے اچھا ہے، تاکہ دیگر اعمال کے لیے وقت مل جائے۔ رمی شروع کرتے ہی تلبیہ پڑھنے کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ اگر صرف حج کا احرام ہو تو رمی کے بعد حلق یا قصر کرا کر احرام کھول دے، اور خواتین کے لیے حلق جائز نہیں، وہ صرف اتنا کرے کہ چوٹی کے سرے سے انگلی کے پوروں کے برابر اپنے بال کاٹ لے۔ اگر قران یا تمتع کا احرام ہے تو پہلے واجب قربانی کرے، اس کے بعد ہی سر منڈوائے۔ حنفیہ کے مفتہ بھی قول کے مطابق قارن اور متمتع کے لیے رمی، قربانی اور حلق میں ترتیب واجب ہے، اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ترتیب قائم رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ضعف یا نئے سعودی قوانین یا کسی اور عذر کی بنا پر
ترتیب قائم نہ رکھ سکے تو صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے قول پر اس پر دم واجب نہیں ہوگا۔ اب چلتے ہیں طواف زیارت کی طرف۔ قربانی اور حلق کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ معظمہ جائے، یہ طواف فرض ہے اور 10 سے 12 ذی الحجہ تک دن یا رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ جو عورت ناپاک ہو اور اس وقت طواف زیارت نہ کرے اور بعد میں پاک ہونے پر طواف کرے، اس تاخیر سے اس پر کوئی جرمانہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر پہلے حج کی سعی نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہوگی، اور اس طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل اکڑ کر چلنا کیا جائے گا، اور جب حلق کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہن کر طواف کرے تو اضطباع نہ ہوگا اور سعی بھی سلے ہوئے کپڑوں میں ہوگی۔ اگرچہ حج کی سعی کے لیے 12 تاریخ کی کوئی تحدید نہیں ہے، بلکہ بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ ایام منی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں رات کا اکثر حصہ منی میں گزارنا مسنون ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کل حکومت نے بے شمار خیمے حدود مزدلفہ میں لگا دیے ہیں جن میں لاکھوں حجاج کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان کے لیے حدود منی میں ٹھہرنا سخت مشکل ہے، لہذا ایسے عذر کی وجہ سے وہ منی کا قیام چھوڑنے پر انشاءاللہ گنہگار نہ ہوں گے۔ ویسے بھی حنفیہ کے نزدیک اس ترک قیام پر کوئی دم واجب نہیں ہوتا۔ 11 اور 12 تاریخ کو زوال کے بعد یعنی رمی جمار کنکری مارنا۔ 11 اور 12 تاریخ کو زوال کے بعد سے تینوں جمرات کی رمی کی جائیں گی۔ ان 2 دنوں میں زوال سے قبل رمی جائز اور معتبر نہیں ہے، اس کا خیال رکھیں۔ کمزور اور خواتین اگر رات میں رمی کریں تو ان پر کراہیت نہیں ہے، لہذا جو لوگ رات کے وقت میں رمی کرنے پر قادر ہو ان کی طرف سے دوسرے کی رمی درست نہ ہوگی۔ اس مسئلے کا بھی خوب خیال رکھے، کیونکہ بہت سے لوگ حقیقی عذر کے بغیر رمی میں نیابت کرا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی رمی معتبر نہیں ہوتی اور ان پر ترک رمی کی وجہ سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ میری طرف سے آپ یہ کنکریاں مار دو تو یہ نیابت درست نہیں ہے، ایسا کرنے سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ اور کنکری اس طرح مارے کہ وہ دائرے کے اندر ہی گرے، اس سے باہر نہ جائے۔ جمرہ عقبہ اور جمرہ وسطیٰ کے بعد قبل رو ہو کر دعا مانگنا مسنون ہے۔ آخری جمرے کے بعد دعا کا حکم نہیں ہے۔ اور منی کے ایام خاص طور پر ذکر خداوندی کے دن ہیں، اس دوران عبادات کا خاص اہتمام رکھیں، دعاؤں کا اہتمام رکھیں اور دین کی اشاعت کی بھی فکر کریں۔ اور 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے منی سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو جائے، اور کوئی عذر ہو یا خواتین وغیرہ ساتھ ہو تو غروب کے بعد بھی کنکری مار کر منی سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق تک منی میں رک گئے تو 13ویں تاریخ کی رمی بھی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے ان باتوں کا خوب خیال رکھیں، اہتمام سے ان چیزوں کو کرنے کا اہتمام کریں۔ اب آئیے مکہ معظمہ واپسی اور طواف وداع۔ مکہ معظمہ واپس ہو کر جو حضرات وطن جانا چاہتے ہیں ان پر جانے سے پہلے طواف وداع کرنا واجب ہے۔ اگر بلا عذر اسے چھوڑ دیا تو دم لازم ہو جائے گا۔ اور طواف زیارت کے بعد کیا گیا نفلی طواف بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص طواف وداع کیے بغیر میقات سے باہر چلا جائے تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس دم سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ دوبارہ عمرے کا احرام باندھ کر حرم میں آئے اور اولاً عمرہ کرے،
پھر طواف وداع کرے۔ صرف طواف وداع کے لیے باہر سے بلا احرام عمرہ آنا منع ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھے، ورنہ کبھی کبھی یہ چیزیں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آدمی پر دم واجب ہو جاتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے ان مسائل کو خوب یاد رکھے اور اس کو لوگوں کو بتائے۔ جو عورت واپسی کے وقت ناپاک ہو اس کے لیے طواف وداع کے لیے رکنا لازم نہیں، وہ بلا طواف وداع کیے وطن لوٹ سکتی ہے۔ مکہ معظمہ میں جتنا بھی قیام نصیب ہو اسے غنیمت سمجھے اور زیادہ سے زیادہ طواف اور عمروں کا اہتمام رکھے۔ زندگی میں یہ مواقع بار بار نصیب نہیں ہوتے اور واپسی کے وقت نہایت حزن اور ملال کا اظہار کرے اور بیت اللہ کی جدائیگی پر آہوازاری اور گڑ گڑا کر دعاؤں کے ساتھ واپسی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور سے بار بار ادب اور مقبول حاضری کی دولت سے نوازیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ ہم جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ مخصوص مقامات پر دعا کیسی کرنی چاہیے اور جو ہے رمل کے درمیان میں اور میدان عرفات کے افضل ترین دعائیں انشاءاللہ اس کو آگے کے قسط میں بیان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔